سلام، پیس، گریٹنگس۔ میں نے سوچا ہے کہ میں صوفی ٹیلز کا سلسلہ دوبارہ شروع کروں، اور کچھ ہفتے سے، کچھ مہینوں سے میں کسی ذہنی کام کرنے کی کیفیت میں نہیں تھی، اس لیے کوئی ویڈیو نہیں ڈال سکی۔ وجہ یہ تھی کہ میرے والد بہت علیل رہے اور پھر وہ رحلت کر گئے۔ اللہ میرے والد کی مغفرت کرے، انہیں جبار رحمت میں جگہ دے۔ میرے والد کے ساتھ ہمارے خاندان کے بہت میرے قریبی اقربا کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت کرے، انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، غریق رحمت کرے۔ ان کے تمام مرحومین کی، اس دنیا میں اس وبا کے رہتے تمام مرحومین کی جن کی اموات ہوئی ہے، اللہ انہیں ان کی بخشش کرے، انہیں مغفرت کرے۔ میرے والد بہت بہترین انسان تھے، بہت محبت کرنے والے باپ تھے، اور بڑے شگفتہ مزاج، اچھے کھانے پینے کے شوقین، اچھے پہننے اوڑھنے کے شوقین، اور بہت دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے۔ شعر و شاعری سے شغف تھا۔ اگر کسی روز میں نے فون کال نہیں کیا تو شکایت تھی، غزل گنگنا کر بھیج دیتے یا پھر شعر ریکارڈ کر کے بھیج دیتے۔ اچھا، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بہت خوبصورت آواز تھی۔ جتنے خوبصورت انسان وہ تھے، شکل صورت میں بھی اور جسم جسامت میں بھی، اتنی ہی خوبصورت آواز تھی۔ اللہ نے انہیں بہت نوازا تھا، انہیں ہر معاملے میں نوازا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے لوکل مسجد کے مؤذن جو ہے وہ چھٹی پر چلے گئے، اور پھر اس دوران میں کوئی اور مؤذن نہ مل پانے کی وجہ سے میرے والد صاحب نے والنٹیئر کیا کہ وہ اذان دیا کریں گے۔ خیر، بات کو مؤذن کا انتظام ہو گیا، لیکن میرے خیال میں جب تک وہ اس علاقے میں مقیم رہے وہ فجر کی اذان دیتے رہے۔ اتنی خوبصورت، اتنی دلنشیں اذان میں نے پھر اور کہیں نہیں سنی۔ میری اس کی وہ حرکتیں ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ میرے والد صاحب 2019 جنوری کو بمبئی آئے تھے مجھ سے ملنے، اور اس دوران میں میری کوشش تھی کہ میں ایک کھیت خرید لوں بمبئی کے قریب ہی۔ تو میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایسا ہے بچے کہ انسان کو جینے کے لیے ایک سر پر چھت درکار ہوتی ہے، اور دوسرا ایک کوئی چیز، کوئی ایسٹ درکار ہوتی ہے جس سے اس کا ذرائع معاش ہو سکے، جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے نا، وہ انسان صرف جمع کرتا ہے اور ذخیرہ اندوز کرتا ہے، اور اس سے کبھی کچھ حاصل نہیں کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جب وہ مر جائیں تو اس کی آنے والی نسلیں اس پہ عیش کرتی ہے، اسے انجوائے کرتی ہے، جبکہ اس نے اپنی جی جان ماری ہوتی ہے وہ چیزیں جمع کرنے کے لیے۔ تو یوں نہ کرو، بلکہ جو چیزیں تم جمع کرنا چاہتی ہو اس کے بجائے تم اسے خود پر خرچ کرو، دنیا گھومو، جس چیز میں تمہیں خوشی حاصل ہو وہ کرو، اور سخاوت کرو تاکہ تمہارے آخرت کا ذریعہ بنے۔ تو میں حیران ہو گئی، میں نے اپنے والد کو اتنی سنجیدگی سے اتنی گہری بات کرتے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو میں خوش بھی ہوئی، اور ان کی بات سچ بھی تھی، بالکل صحیح بات کہی تھی انہوں نے۔ ہم کرتے یوں ہیں کہ ہماری ساری عمر جو ہے نا ایک دوڑ میں گزر جاتی ہے۔ ہمیں کمانا ہوتا ہے، ہمیں چیزیں جمع کرنی ہوتی ہے، ہمیں زمینیں اکٹھا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے دو وجوہات ہوتی ہے۔ ایک تو انسان سمجھتا ہے کہ میں مالک بن جاؤں گا، میں بادشاہت بن جاؤں گا۔ اچھا، میرے والد نے ایک اور بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تمام زمینیں ہیں نا، اس کا مالک صرف اللہ ہے، تمہارے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، تم صرف اس کے کسٹوڈین ہو۔ جب تک تم زندہ ہو تو تمہارے پاس اس زمین کا پوزیشن ہے اور تم کسٹڈی رکھتے ہو۔ یہاں تم نے آنکھیں بند کی، یہ کسی اور کی کسٹڈی میں چلا گیا، تو وہ چیزیں کیوں جمع کرتے ہو جو تمہاری ہو ہی نہیں سکتی؟ تم اپنے اعمال جمع کرو جو تمہارے آگے کام آ سکے۔ زمین، چیزوں کی ہوس، ضرورت الگ چیز ہے، لیکن ہوس جو ہوتی ہے نا، وہ انسان دو چیزوں کے لیے کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت میں ہو تو وہ دکھاوا کر سکے، اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں سے وہ پاور ریٹریو کرتا ہے،
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں ہوں تو میں لوگوں پر روب ڈال سکوں، اور یہ جو روب ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے یہ چھوٹی موٹی خدائی ہی دکھانی ہوتی ہے، اور یہ ایروگنس ہے، یہ خدا کو پسند ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے وہ ہے کائنڈنس اور کمپیشن، اور جو سب سے خوبصورت فیل ہے وہ ہے ہیوملٹی، ہمبلنس۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں زندگی کی جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کا احساس کیے بنا ہم لوگ زندگی گزار دیتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ ہم نے اس کو دوڑ بنا کے رکھا ہوا ہے، بس دوڑتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا زندگی کب ختم ہو جاتی ہے اسی دوڑ کے بیچ میں، اور ہمیں زندگی کا احساس بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ نہ ہم خود کا احساس کرتے ہیں، خود کی ذات کا احساس ہمیں ہوتا ہے، نہ خدا کی ذات کا احساس ہوتا ہے، نہ عرفان ہوتا ہے، نہ ہم نے اس دنیا سے کچھ کمایا ہوتا ہے، کوئی سمجھ، کوئی حکمت، کوئی آخرت کا سودا، کچھ نہیں، بس دوڑتے ایک نشے کی کیفیت میں بس جیتے ہیں اور اسی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہوش و حواس تو ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں۔ میری دعا ہے اللہ میرے والد کو کی مغفرت کرے، ان کے مقامات درجات بلند کرے۔ آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ سے بھی استدعا ہے کہ آپ میرے والد کے حق میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو جو بناؤں گی وہ دوبارہ سے تسلسل جو ہے وہ صوفی ٹیلز کا وہ پھر سے جوڑ لوں گی۔ پیس۔